تو آج کا مضمون یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ چھوڑنے کا اللہ سے عہد و پیمان کر لیجیے، کیونکہ شیطان بند ہے۔ اللہ نے اس روزے کا مقصد یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ جب رمضان کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ، تو اس مبارک مہینے میں ہر گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کی، ہمت مردانہ کیجیے۔ چوڑیاں بہت پہن چکے، چوڑی پہن کر زنانہ حملے کرنے والوں آنکھیں کھولو، ہوشیار ہو جاؤ۔ جب تم کو غصہ آتا ہے تو کس طرح حملہ کرتے ہو؟ پھر تو شیخ بھی کھڑا ہوتے تو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا شیخ بھی ہے یہاں، وہاں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے؟ دوڑا لیتے ہو، اگر بس چلے تو کچا چبا لو، لیکن نفس پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ نفس سے کیوں صلح کر رکھی اس دشمن سے؟ لہذا اس مبارک مہینے میں پکا ارادہ کر لیجئے کہ اب کوئی کہتا ہے صاحب بڑے بڑے گناہ سے تو توبہ کر لیا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا حرج ہے؟ ذرا ڈاکٹروں سے پوچھو، یہاں بہت سے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، کہ اگر چھوٹی سی پھنسی نکل آئے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی علاج کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں۔ یہ معلوم ہوا یہ شخص محبت سے ناشنا ہے، کیوں صاحب؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ناراض کرنے کو دل چاہتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، جس سے محبت ہوتی ہے کیا محبوب سے تو تھوڑا سا ناراض کرنے کو دل چاہتا ہے؟ بیٹا لائق ابا کو تھوڑا سا ناراض کرنے کو پسند کرے گا تو بندہ لائق اپنے ربا کو کیسے ناراض کرنے کو پسند کرے گا؟ کیا فانی بدایونی کا شعر نہیں سنا؟ جس کی بیوی نے ذرا سی ناراضگی ظاہر کی تو ظالم کو پوری دنیا کی نبض ڈوبتی نظر آئی۔ کہتا ہے فانی بدایونی شاید، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات۔ اے فانی، کہتا ہے فانی، ہم نے پوری کائنات کی نبض کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، جب میری بیوی ذرا سی ناراض ہوتی ہے تو ساری کائنات کی نبض ڈوبتی نظر آتی ہے، حالانکہ ظالم کی خود اپنی نبض ڈوب رہی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ دنیاوی محبت میں اتنا زیادہ جذبہ ہو؟ اور اے تو کہ صبرت نے فرزند وزن، بیوی بچوں سے تو صبر نہیں آتا، اور صبر چونداری رب ظلمن، اپنے مولا پر کیوں صبر آتا ہے کہ چلو ناراض ہونے دو؟ اپنے نفس کی حرام لذت کو چور کی طرح بے غیرت خبیث الطبع دیوس کی طرح سے حرام لذت کو درآمد کرتا رہتا ہے جو شخص۔ آپ جانتے ہیں کہ حرام لذت سے چین مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس زمین پر کوئی چین کی بنسی بجا سکتا ہے؟ چین سے رہ سکتا ہے؟ اس قادر مطلق کو ناراض کر کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے جو خوشیاں درآمد کر رہے ہیں، واللہ کہتا ہوں روزہ ہے پیٹ میں، بے حد درد دل سے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش کرتا ہے کبھی خوشی کی تعبیر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیا جانے وہ دل کی خوشی، وہ حرام لذت کی اس عارضی خارش کو مزہ سمجھتا ہے۔ جیسے خارش کا مریض جب کھجلاتا ہے تو کہتا ہے ہاں 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 خارش میں کیا مزہ آ رہا ہے۔ گناہ کی لذت کی مثال مثل خارش کی لذت کے ہے، کھجلانے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ کھجلانے سے بولو بھائی کھال اور خراب ہوتی ہے یا نہیں، یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج دوا پینا تھا، چرایتا، شربت مصفی، کڑوی کڑوی دوائیں پی کر اس کا علاج تھا کہ خون جب صاف ہو جاتا تو کھجلانے کو دل چاہے گا۔ اچھا اگر آپ لوگوں کا جن کا خون سب صحیح ہے اس وقت کوئی زور زور کھجلانے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اور کھجلاؤ، کہیں کیا مذاق کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا خارش کا تعلق باطن سے، جس کا دل برباد ہوتا ہے، جس کا دل خدا سے آباد نہیں ہوتا، وہی ظالم حرام لذتوں سے اپنے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں سے ناواقف۔ آپ بتلائیے اگر شیر سامنے ہو اور شیر کہہ دے کہ سب لوگ ایک مٹھی داڑھی رکھو ورنہ پھاڑ کے چتھڑے کر دوں گا، اور 1000 لومڑیاں اور 1000 بکریاں اسی جنگل میں کہتی ہیں دیکھو ہماری میجارٹی زیادہ ہے، اکثریت میں ہم لوگ ہیں، ہماری ووٹنگ جو ہے ہاں شیر ایک ہی ووٹ ہے بس، لہذا ہم کو خوش کرو۔ آپ لوگ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ شیر کو خوش کریں گے یا لومڑیوں کو؟ تو سارے زمانے سے ڈرنے والوں زمانے کا خوف دل سے نکال دو، اس بڑی طاقت والی ذات سے ڈریے، اس کو خوش کیجیے، انشاءاللہ اللہ سب کو خوش کر دیں گے۔ زمانے سے نہ ڈریے،